سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ قرآن مجید کا تقریباً درمیان والا حصہ ہے، یعنی اس آیت سے آدھا قرآن پہلے ہے اور آدھا قرآن تقریباً بعد میں ہے۔ یہ بالکل نصف والی نہیں ہے، لیکن مقام تقریباً نصف ہے۔ آدھا قرآن ایک طرف اور آدھا ایک طرف، درمیان میں یہ آیت، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جن آپس میں مل جائیں اور مل کر اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں، ہرگز لا نہیں سکیں گے۔ بے شک وہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر آ جائیں، اس قرآن جیسی مثل لا نہیں سکتے۔ یہ آیت مبارکہ پورے قرآن کے بارے میں تھی۔ اس آیت کو نازل کرنے کے بعد پروردگار نے انتظار فرمایا۔ اب انتظار کا مطلب یہ ہے کہ مہلت دی ان لوگوں کو جن کو یہ چیلنج کروایا جا رہا تھا، ان کو مہلت دی، کر لو۔ وقت گزر گیا، ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نہیں لا سکے تھے، لیکن ہم اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ یہ آیت ایک بہت بڑا چیلنج تھی، اور اس قوم کو چیلنج تھا جو اپنے آپ کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ غیرت مند مانتی تھی۔ عرب کے لوگ غیرت کے معاملے میں سمجھتے تھے کہ ہم سے آگے کوئی نہیں ہے، جو بات کر لیتے ایک دفعہ اس پہ ڈٹ جاتے، خواہ وہ غلط ہی ہوتی۔ اپنی بات سے پھر جانا یہ عربوں کا دستور نہیں تھا۔ حالت کفر میں تھے، بتوں کے پجاری تھے، مگر کچھ اصول بنا رکھے تھے، ان اصولوں کا وہ پہرا دیتے تھے۔ ان اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول ان کی غیرت مندی تھی۔ یہ جو اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ رہے تھے تو اس کی وجہ بھی ان کی غیرت تھی۔ ہماری غیرت کیسے گوارا کرے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں جس پہ ہم پہلے سے چل رہے ہیں؟ غیرت بلاک۔ ایک قبیلے کی اونٹنی دوسرے قبیلے کے ایک بندے کے تیر سے اس کا ایک تھن زخمی ہو گیا۔ اونٹنی ایک قبیلے کی، دوسرے قبیلے کا بندہ تیر کہیں چلاتا ہے، بعض روایتوں میں کہ اس نے خود آگے زبردستی کہ وہ ہماری نہر سے پانی ہماری باری پہ کیوں پیتی ہے، اس نے تھن کو زخمی کیا، ہوا تو ایک ہی تھن زخمی۔ اونٹنی کا ایک تھن زخمی ہوا، دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے، اتنا لڑے خاندان مٹ گئے، 40 سال تک لڑائی بند نہیں ہوئی۔ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری اونٹنی کے ساتھ یہ کیا؟ 40 سال تک جنگ جاری رہی، صرف اس بات پر کہ انہوں نے ہماری غیرت کو للکارا۔
اتنے جو اپنے آپ کو غیرت مند مانتے تھے ان کو قرآن چیلنج کروا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہم محمد کو کہتے ہیں تو غلط دین لے کے آیا ہے معاذ اللہ، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہے، یہ آگے سے ہمیں چیلنج کروا رہا ہے۔ خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے مگر کچھ کر نہیں سکے، یہ ہمیں پتا ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کر سکے تھے، لیکن بات کو تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب وہ نہ لا سکے قرآن جیسی کتاب، تو پروردگار نے چیلنج کو تھوڑا سا اور ان کے لیے آسان کر دیا۔ اچھا تم پوری کتاب نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو اس کے جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ پورا قرآن تم نہیں لا سکتے، اب کتنی لے آؤ؟ 10 صورتیں لے آؤ، تب بھی تمہاری فتح مانی جائے گی۔ لے آؤ، مہلت دی، کچھ انتظار جو ان کو دیا گیا تھا، کچھ دن جو وقت دیا گیا کہ اب لے آؤ، کچھ وقت تک جب وہ نہ لا سکے تو پھر اب آیا ہے فرمان پروردگار کا، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے نبی یہ شک کر رہے ہیں قرآن پر کہ یہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، انہیں کہو اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اس کلام جیسی ایک صورت ہی بنا کے لا کے دکھا دو۔ ایک صورت ہی لے آؤ، پورا قرآن نہ لا سکے، 10 صورتیں نہ لا سکے، ایک صورت ہی لے آؤ۔ کیا وہ لا سکے؟ ایک صورت پروردگار نے خود ہی فرما دیا تھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم بتا رہے ہیں ہرگز نہ کر سکو گے، خود ارشاد فرمایا وہ نہیں کر سکے۔ یہ تو وہ تھا کہ وہ کر نہیں سکے، اور قرآن سامنے ہے، چیلنج پہ چیلنج دیے جا رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اتنی غیرت مند قوم جو ذرا سی بات اپنی غیرت کے خلاف گوارا نہیں کرتی تھی، اتنے چیلنج ان کو دیے جا رہے تھے، آرام سے تو نہیں بیٹھا جا سکتا تھا، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ خاموشی کیسے اختیار کرنی جاتی؟ روز آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، یار کوئی حل کرو، یہ محمد تو اب ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہا۔ پہلے اس نے قرآن کی بات کی، ہم نہیں کر سکے، 10 صورتوں کی بات کی، ہم نہیں کر سکے، ایک صورت کی بات اب کر گیا ہے، کچھ تو کرو اس کا مقابلہ، کچھ تو اس کا جواب لاؤ۔ لے آتے جواب، کتنا آسان کام تھا، بنا لیتے ایک صورت اور قرآن کا جواب دے دیتے، اور آگے کہتے محمد یہ دیکھو ہم نے بنا لیا، معاملہ ہی ختم ہو جاتا، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہ کر سکے تو پھر کیا کیا؟ تلوار لے کے میدان میں آ گئے۔ جب وہ قرآن کا جواب نہ لا سکے تو تلوار اٹھا کے لے آئے۔ اس کا مطلب ہی یہ تھا جب کوئی قرآن کا جواب نہیں دے سکتا تو پھر توہین پہ اتر آیا کرتا ہے۔ جب کوئی توہین پہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جواب نہیں دے سکا تو پھر لڑائی پہ آ گیا ہے۔ عقلی علمی جواب نہ دے سکا تو میدان میں آ گیا۔ بدر احد کی ضرورت نہ پڑتی اگر کافر اس جیسا کلام بنا کے لے آتے، کیا ضرورت پڑتی؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا تھا لے آؤ، لے آتے۔ اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لا سکے، مگر خاموش نہیں تھے۔ حج کے موقع پر کٹھے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے حج تو جاری تھا نا، حضور کی آمد سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، کافر حج کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی بھی ہوتی تھی، مگر اندر بت تھے۔ کٹھے ہوئے سیانے سیانے جن کی شہرتیں پھیلی ہوئی تھی، جو بڑے بڑے شاعر تھے، جو بڑے بڑے ماہر تھے، اکٹھے ہوئے۔ اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا یار یہ بنو ہاشم کا نوجوان محمد ہمارا تو بیڑا ہی گرک کیے جا رہا ہے، روز آ کے کہہ دیتا ہے لاؤ مقابلے میں، لاؤ مقابلے میں۔ وہ اس کا کوئی جواب تم نہیں بنا سکتے؟ بناؤ۔ جو حج پہ دور دراز سے آئے تھے، خود مکہ کے اپنے شاعر بڑے بڑے علم کے دعوے دار وہ بھی تھے، مگر جو دور دراز سے بھی کچھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں، موقع دیں
اگلے سال جب حج پہ آئیں گے نا تو اس کا جواب لے کے آئیں گے. اگلے سال جواب لے کے آئیں گے. کب؟ اگلے سال حج پہ آئیں گے تب تک جواب لے کے آئیں گے. ہم اس جیسا کلام، اس جیسی کتاب لے آئیں گے بنا کے. سال گزر گیا، جب حج کے موقع پر اکٹھے ہوئے، سیانوں کی محفل لگی. انہوں نے کہا بتاؤ کچھ بنا؟ کہنے لگے جواب نہیں بن سکا، اس جیسا جواب نہیں بن سکا. ہاں البتہ اب یہ ہے، ہم نے سوچا ہے کہ اس جیسا کلام تو نہیں بنا سکے، لیکن آپ ہمیں مہلت دیں، اب ہم اس کلام کی غلطیاں نکال کر آئیں گے. اس جیسا تو بنا نہیں سکے لیکن ہم اس کی غلطیاں نکال کر آئیں گے. کہا لے آؤ، ایسا ہی کر لو، کچھ تو کرو، اس کو جواب دیا جائے. سال گزر گیا، حج کے موقع پر دوبارہ اکٹھے ہوئے، محفل لگی. ہاں جی کیا کچھ غلطیاں ملی؟ انہوں نے کہا اس میں غلطی کوئی نہیں مل سکی، اس کلام میں کوئی غلطی نہیں مل سکی. انہوں نے کہا پھر جواب تو دینا بنتا ہے، ورنہ وہ تو سارے لوگ ہمارے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں، کچھ تو توڑ کرو. انہوں نے کہا اب ایک موقع دے، اس سال ضرور کچھ نہ کچھ کر کے لائیں گے. نہ جواب بن سکا، نہ غلطی نکال سکے، مگر کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے، لائیں گے. سال کے بعد حج کے موقع پر، اب حج کا موقع نہیں تھا، عکاظ کا میلہ تھا. عکاظ کا میلہ لگا. یہ بڑا مشہور میلہ تھا عرب کا، سال بعد لگتا تھا، اور سارے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان بھی اکٹھے ہوتے، شاعر بھی اکٹھے ہوتے، بڑے بڑے جو ان کے عالم تھے تقریریں بھی کرتے، مقابلے ہوتے. عکاظ کے میلے میں سرکار دو عالم بھی تبلیغ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. لوگ جو اکٹھے ہوں گے، عکاظ کے میلے میں سیانوں کی محفل لگ گئی، اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا لاؤ، وہ جو بڑے سیانے تھے انہوں نے کہا یار معاملہ یہ ہے، اور تو کچھ بن نہیں سکا، البتہ ایک بات ہے، ہم نے 4 لفظ ایسے ڈھونڈ لیے ہیں اس قرآن میں جو ہمارے ہاں عربوں میں استعمال ہی نہیں ہوتے. اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں نے قرآن عربی زبان میں، عربوں کی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں. تو ہم یہ گلہ رکھ سکتے ہیں محمد پر کہ یہ لفظ تو ہمارے ہاں استعمال ہی نہیں ہوتے، یہ لفظ تو کبھی کسی نے استعمال کیے ہی نہیں ہے. غلطی نہیں ثابت کر سکے، لفظ کبھی استعمال نہیں ہوئے ہمارے ہاں. ایسے لفظ کیوں استعمال کیے گئے جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی نے استعمال ہی کبھی نہیں کیے. اچھا کون سے لفظ ہیں وہ؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، کسی سے ہنسی کرنا، ٹھٹھا کرنا، استہزاء. مگر قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے حضوا. استہزاء کا لفظ الگ ہے قرآن میں، مگر وہ جو بنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن نے اسی معنی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے حضوا. اب حضوا کا لفظ تو ہمارے ہاں عربوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا. یہ بڑا اپنی طرف سے بڑی 3 سالوں کی کوشش ہے، 4 لفظ نکال کے لائے جو غلط نہیں تھے، مگر کیا تھا ہمارے ہاں عرب میں استعمال نہیں کسی نے کیے کبھی. تو کیسے ایسے لفظ قرآن میں کیسے استعمال ہو گئے؟ حضوا ایک لفظ ہے، حضوا ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا، انہوں نے قرآن نے کر دیا. قرآن نے کہا تھا نا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیتوں سے ٹھٹھا نہ کرو. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضوا کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے ہاں تو حضوا کا لفظ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا دوسرا لفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے کبارا. کبارا مکروا مکرن کبارا، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. اب بہت بڑا کہنا ہو تو ہمارے ہاں عربوں میں کبیر کہا جاتا ہے، اکبر کہا جاتا ہے، کبارا کا تو لفظ ہی نہیں استعمال کرتے ہم. یہ دیکھو کیسا ہے، یہ لفظ جو ہمارے ہاں استعمال ہی نہیں ہوا، ہوتا ہی نہیں استعمال، یہ لفظ قرآن میں استعمال کر دیا کبارا. آپ اعتراض کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اعتراض یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ غلط ہے، لفظ ٹھیک ہے، مگر ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا. ایسا لفظ کیسے استعمال؟ یہ بڑا اعتراض تھا اپنی طرف سے جو کر کے آ رہے تھے. کبارا کا لفظ نہیں. تیسرا اور چوتھا 2 لفظ ایک ہی آیت میں قرآن نے استعمال کیے ہیں، ان ھذا لشیء عجاب.
قرآن کہتا ہے یہ کافر کہتے ہیں محمد کہتا ہے ہمارے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی جائے. دیکھو ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز. کافر کہنے لگے آپس میں، وہ کہنے لگے یہ جو شیء کا لفظ ہے وہ تو ہم استعمال کرتے ہیں، لشیء کا لفظ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. عجیب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عجاب کا لفظ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں لفظ عجیب ہے، عجاب نہیں، شیء ہے، لشیء نہیں. یہ چار لفظ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہے ہی نہیں اور قرآن استعمال کر رہا. اب تیاری کر لی، ٹھیک ہے جی اب بات ہوگی محمد سے، بات ہوگی. اتنے میں کسی کی نظر پڑی، سرکار گزر رہے تھے. یہ سرکار بھی تو تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے. کہا دوڑو، وہ جا رہے بات کرتے ہیں. آئے برا بات سنو محمد، بات سنو، ہم نے تمہارے قرآن میں غلطیاں نکالی ہیں، بات کرنی ہے تم سے. قرآن میں غلطیاں نکال چکے ہیں، تم سے بات کرنی ہے. سرکار نے فرمایا میرے خیمے میں آ جاؤ. یہ نہیں کہا آپ نے کہ کیا غلطیاں ہیں، کیا اعتراض ہے، نا میرے خیمے میں آ جاؤ اور اپنے ساتھ جو تمہارا سب سے زیادہ عقل مند بندہ ہے نا اسے ضرور لانا. بات کرنے کے لیے بھی کوئی معیار چاہیے نا. سب سے زیادہ تمہارا جو سیانہ اور عقل مند بندہ ہے، دانش مند بندہ ہے، علم والا بندہ ہے، اسے ساتھ لے کے آؤ. آؤ میرے خیمے میں آ جاؤ. یہ فرمایا اور خیمے میں چلے گئے. اب انہوں نے آپس میں سوچا کہ کون جائے. زید نام کا ایک بندہ تھا، بڑا عقل مند، بڑا عالم فاضل، بڑا بزرگ، 95 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اور اس کی کتابوں پر بڑی گرفت تھی اور علم پر اور شاعری کمال کرتا تھا اور بڑے معاملات کو سمجھنے والا تھا. انہوں نے کہا چل تو اکیلا ہی کافی ہے، جا بات کر کے، اب معتبر بندہ ہے تو، ذرا بات کر. زید آیا سرکار کے خیمے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرماتے بیٹھے تھے. یہ آیا 95 سال کا بوڑھا ہے، آ کے حضور کے پاس کھڑا ہو گیا. سرکار دو عالم نے نہ اٹھ کر اس کا استقبال کیا، نہ اس سے کوئی بات کی. اس نے اپنی توہین سمجھی کہ ہمارے ہاں عربوں میں دستور ہے کوئی بوڑھا آئے تو اس کا اٹھ کر استقبال کیا جاتا ہے. محمد نے مجھے وہ ادب ہی نہیں دیا. میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، 95 سال کے قریب میری عمر ہے، اتنا تو بنتا ہے اس نوجوان کا کہ اٹھ کے میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا. بوڑھوں کا لحاظ رکھنا یہ عربوں کا الگ سے اصول تھا. بوڑھوں کا احترام کرنا یہ الگ سے اصول تھا. اس نے ہماری روایت کے خلاف دیکھو میرا ادب ہی نہیں کیا. بہرحال یہ سوچا اور بیٹھ گیا. یہ بیٹھا، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. معاملات بھی عجب ہے، معاملات بھی عجب ہے. اب یہ گھبرا گیا کہ گویا یہ جا رہے ہیں، اب تو بیٹھنا چاہیے تھا. یہ بیٹھا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ گھبرا کے یہ بھی اٹھ کے کھڑا ہوا، سرکار بیٹھ گئے. اب یہ پھر بیٹھا، حضور پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب اسے غصہ چڑھا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہے. 4 لفظوں پہ اعتراض لے کے آیا ہوا تھا، اب غصے میں بول رہا ہے یا محمد اتتخذنی ہزوا. اب کو نہیں نا پتا چلا اس کی منہ سے کیا نکل رہا ہے. اتتخذنی ہزوا، جس کا دعویٰ تھا کہ ہم تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرتے، خود وہی لفظ بول رہا تھا. یا محمد اتتخذنی ہزوا، کیا میرا مذاق اڑا رہے ہو محمد، کیا میرا. تو اب استعمال کرتا نا استہزاء کا لفظ. اب وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو قرآن کا تھا اور جس کے بارے میں آیا تھا لڑنے کہ یہ لفظ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. کہنے لگا یا محمد اتتخذنی ہزوا، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے. انی شیخ کبار، میں بڑا بوڑھا ہوں. کبار یہ دوسرا لفظ تھا جس پر اعتراض لے کے آیا تھا کہ ہم کبیر استعمال کرتے ہیں، کبار نہیں. خود کہہ رہا ہے انی شیخ کبار. ان ھذا منک لشیء عجاب، تجھ سے تو محمد یہ توقع نہیں تھی، بڑا عجیب کام کر رہا ہے. لفظ کیا بول رہا ہے، ان ھذا منک لشیء عجاب. وہی 2 لفظ جن پر اعتراض لے کے آیا تھا خود بول رہا ہے.
زندہ باد زندہ باد۔ جب بول بیٹھا نا غصے میں تو سرکار نے فرمایا اب بتا مجھ سے بات کرنے کی گنجائش ہے باقی؟ جن پہ اعتراض لایا تھا وہی تو خود بول رہا ہے۔ یہی تو لفظ تھے نا جن کو کہتا تھا کہ ہم استعمال نہیں کرتے، خود کر رہا ہے۔ پلٹ کے چلا گیا، کہنے لگا محمد کے قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جنگیں اس لیے کرنی پڑی ان کو کہ اس جیسا بنا نہیں سکتے تھے، اس کا جواب لا نہیں سکتے تھے۔ یہ قرآن کا چیلنج قیامت تک کا ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی زمانے میں آئے، اب ہی آ جائیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، تھوڑے تو نہیں ہیں، اب ہی آ جائیں اور کہیں ہم نے دیکھو قرآن جیسا بنا لیا۔ جرت نہیں ہے۔ ایک مسلمہ کذاب نے بھی کوشش کی تھی، صورت بنائی، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی صورت بنا کے لے آیا، اپنوں کے سامنے اس نے سنایا، دیکھو مجھ پر بھی وحی آئی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میں نے بنایا ہے، کہنے لگا مجھ پر بھی وحی آئی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر بھی وحی آئی ہے۔ اب وحی بنائی تو خود تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیا وحی آئی ہے تجھ پر؟ اس نے کہا مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، کیا الفیلو ملفیلو وما ادراک ملفیلو لہو ذنب قلیل ولہو اذن طویل۔ عربی کے لفظ تو ہیں نا جوڑے ہوئے، فکرے تو جوڑے ہوئے ہیں نا۔ اب جوڑے ہوئے فکرے سنا رہا ہے۔ اس نے کہا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کہا تھا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، قرآن نے تو کہا تھا کھڑکھڑانے والی، یہ ہوتا ہے دروازہ کھڑکھڑانے والی، اسے کہتے ہیں قاریہ۔ قیامت ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، قرآن کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کون دستک دے رہا ہے تمہارے دروازوں پر۔ القاریہ دست کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ تم جانتے ہی نہیں جو تمہارے دروازوں تک پہنچ گئی ہے وہ ہے کیا، وہ قیامت کتنی ہولناک ہے تم نہیں جانتے۔ اس کے مقابلے میں لایا تھا سورت الفیلو ملفیلو، ہاتھی، ہاتھی کیا ہے تمہیں کیا معلوم، ہاتھی کیا ہے؟ سورت بنا رہا ہے، الفی سنا رہا ہے اپنوں کو، الفیلو ملفیلو، ہاتھی، ہاتھی کیا ہے تمہیں کیا معلوم، وما ادراک ملفیلو تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے، لہو ذنب قلیلو اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے، ولہو اذن طویلو اس کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو مجھ پر سورت نازل ہوئی۔ اپنے جو بیٹھے تھے نا وہاں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اسے محمد کے پاس نہ لے کے چلے جانا، مذاق اڑائیں گے لوگ، یہ کیا بنا کے لے آیا ہے۔ اور قرآن جس کی بات کرتا ہے وہ قاریہ ہمیں نہیں پتا کون ہے، ہم نے نہیں دیکھی قیامت۔ تو جس ہاتھی کی بات کرتا ہے ہمارے تو بچے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، تو کہتا تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے ہاتھی کیا ہے۔ یہ کیا سوال ہے جو قرآن کے مقابلے میں؟ تو قرآن کا مقابلہ یہ آسان کام نہیں ہے، زور لگایا لوگوں نے، ایسے نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لگایا۔ اب بھی ہم یہی کہتے ہیں لگاؤ زور، آؤ بنا کے لاؤ نا، ہمیں ہی ثابت کر دو کہ یہ دیکھو قرآن جیسا ہم بھی بنا لائے ہیں، ہم تو نبی نہیں ہے نا۔ ان کو پتا ہے نبی نہیں نوکر ہیں اپنے نبی کے، اب بھی یہ ہم سے زیادہ اس معاملے میں علم رکھتے ہیں کہ ہم اگر بنا کے کچھ لے جائیں گے تو یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ قرآن جیسا نہیں ہے، قرآن جیسا کلام نہیں بن سکتا۔ یہ بات ہم کہیں تو اور ہے، میں ان کے دعوے اٹھائے پھرتا ہوں، ویسے تو بڑے فنکار ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، قرآن جیسا کلام بنانا یہ بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، لارا ویکسیا ویگلیری، یہ یونیورسٹی آف نیپلز کا پروفیسر ہے اٹلی میں، وہاں کا پروفیسر کیا لکھ رہا ہے قرآن کے بارے میں؟ کہتا ہے the heavenly book of Islam is miraculous and inimitable۔ یہ جو آسمانی کتاب ہے نا مسلمانوں کی، یہ معجزہ ہے اور اس کے جیسی نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ کوئی مسلمان کہے تو اور ہے، تم ہم سے تو بعد میں لڑو، خود اپنے گھر میں تو معاملہ نبٹاؤ، کہو تو صحیح، پوچھو۔ اس نے کہا یہ معجزہ ہے، میراکلس، یہ معجزہ ہے، اینڈ انیمیٹیبل،
اور یہ اس جیسا بنایا نہیں جا سکتا. اٹس اسٹائل از ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ ان عربک لٹریچر. پورے عربی لٹریچر میں اس جیسی مثال مل ہی نہیں سکتی. جیسا یہ ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی. اب آگے کیا کہتا ہے؟ How is it possible that such a book should be the work of Muhammad? کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی کتاب جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہم کہیں کہ وہ محمد نے لکھ لی ہے؟ ایسی کتاب an Arab who had never studied, وہ محمد جس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں کیسے لکھ سکتا ہے ایسی کتاب؟ وہ کیسے لکھ سکتا ہے ایسی کتاب؟ We find in this book a treasury of knowledge. ہم جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں علم کا ایک خزانہ ہے. treasury of knowledge, اس میں علم کا ایک خزانہ ہے. beyond the capacity of the greatest philosophers and statesmen. بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے مدبر وہاں تک سوچ نہیں سکتے جہاں تک قرآن بات کر دیتا. اب یہ دوسرا بندہ مورس بکائلے. مورس بکائلے بہت بڑا سرجن ڈاکٹر فرانس کا، فرینچ سرجن، سائنس کا ماہر. مورس بکائلے کیا کہتا ہے سنیں. اس نے کتاب لکھی دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. اس کتاب میں مورس بکائلے 1976 میں یہ کتاب چھپی. کتاب میں کیا لکھتا ہے سنیں. The hypothesis advanced by those who see Muhammad as the author of the Quran is untenable. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن لکھا ہے بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہے. اس کو تو ہم دفاع ہی نہیں کر سکتے. اس کا ہم نہیں دفاع کر سکتے. یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے. How could a man from being illiterate, ایک ایسا بندہ جو کسی سکول میں نہیں گیا، جو کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، جس کی پوری قوم نے کبھی پڑھنا نہیں سیکھا، ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا کیسے become the most important author؟ کیسے اتنا بڑا لکھاری بن جائے کہ دنیا پیچھے رہ جائے، اس کی لکھی ہوئی آگے نکل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ محمد کی کتاب نہیں ہو سکتی. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ How could he then pronounce truths of a scientific nature? آج کی بات نہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتا ہے جو کسی سکول میں نہیں گیا، جو کسی استاد سے نہیں پڑھا، جس نے کسی حکیم سے نہیں سیکھا، 14 صدیاں پہلے سائنس کے وہ راز کھول گیا جو آج تک سائنس ابھی دریافت کرنے پر لگی ہوئی. 1400 سال پہلے اس کو سائنس کی یہ باتیں کیسے پتا تھی جو قرآن میں آ گئی ہیں؟ وہ کہتا ہے کیسے، اور آگے کہتا ہے that no other human being could possibly have developed at that time. کوئی دوسرا شخص 14 صدیاں پہلے ایسی باتیں سائنس کی نہیں کر سکتا تھا جو آج 14 صدیاں بعد ثابت ہو رہی ہیں کہ محمد نے جو بتایا تھا سچ بتایا تھا. یہ مورس بکائلے سائنسدان تھا نا، ڈاکٹر تھا، قرآن کو پڑھا، سائنسی حقیقتیں جو قرآن نے بیان کی وہ پڑھی. کہنے لگا ہم آج ان کو دریافت کر رہے ہیں. محمد 14 صدیاں پہلے بتا چکے، ان کا قرآن بتا چکا. یہ قرآن محمد کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ محمد کے خدا کا کلام ہے. یہ کہا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. اپنے گھر میں ان کو دیکھو جو مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کے. مصیبت ان کی یہ بن گئی ہے کہ ہم اس کا جواب بھی نہیں لا سکتے، اور اسے جو پڑھ لیتا ہے وہ کافر رہ نہیں سکتا. کیا کریں پھر؟ یہی کر سکتے ہیں نا اسے جلا دو، یہی کر سکتے ہیں نا اسے آگ لگاؤ. مگر اسے آگ لگاتے جاؤ یہ مٹ نہیں سکتا، یہ جل نہیں سکتا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ سینوں میں محفوظ ہے. میں کتنی کے مثالیں دوں، میرے پاس تو کتابیں ہیں، انبار لگے پڑے ہیں ان کے، ایسی ایسی باتیں شاندار. یہ دیکھیں سمتھ پروفیسر، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ I boldly assert، کتاب لکھی ہے اس نے محمد اینڈ اسلام.
اس کتاب میں لکھ رہا ہے I boldly assert that one day the loftiest of human philosophers and the most veracious principles of Christianity will confess and bear witness that the Quran is the word of God. وہ کہتا ہے میں پورے یقین سے بتاتا ہوں ایک دن آئے گا جب دنیا کے سارے عقل مند اور ساری عیسائیت پکار اٹھے گی کہ محمد کا قرآن انسان کا نہیں خدا کا کلام. یہ خدا کا کلام ہے, یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس کا چیلنج کھڑا ہے, مقابلے کی طاقت ہے تو آؤ نہ کرو مقابلہ, جس میدان میں آؤ قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے, اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتے, اس میں کوئی بات اپنے طرف سے داخل نہیں کر سکتے. تو پھر جب کوئی بس نہیں چلتا تو مسلمانوں کو تڑپانے کے لیے کبھی کہیں کھڑے ہو کے کہیں کھڑے ہو کے جیسے ابو جہل تلوار لے کے آیا تھا وہی کام اب کر رہے ہیں. ہم تو وہ قوم ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا, ہمارے قرآن نے اعلان کیا تمہاری انجیل جو تمہارے پاس ہے یہ وہ نہیں ہے, تمہاری توریت وہ نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی. ہم جانتے ہیں یہ تم نے خود سے لکھی ہے, ہم جانتے ہیں تم نے بدل دی, ہم جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں, مگر پھر بھی ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اٹھا کے انجیل تمہاری کو آگ لگا دے. ہم وہ قوم ہیں حسن سلوک والی, رواداری والی. ہم ڈر نہیں رہے, آؤ انجیل لے کے بس اتنا ہی ثابت کر دو کہ یہ انجیل وہی ہے جو پہلے تھی, اتنا ہی ثابت کر دو کہ یہ وہی انجیل ہے جو پہلے تھی. تم اتنا ثابت نہیں کر سکتے اور تم یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن جو نازل ہوا تھا یہ وہ نہیں ہے. سب کوئی مانے گا 14 صدیاں پہلے جو قرآن نازل ہوا تھا محمد پر, وہی قرآن آج بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر بھی اصل کی شکل میں موجود ہے, اصل موجود ہے. یہ کمزوریاں ہیں, اوچھے ہتھیار ہیں کہ جی ہم نے قرآن کو جلانا ہے, دیکھو مسلمانوں کو تڑپانا ہے. مسلمان مر بھی جائے گا نا بغیرت نہیں ہوتا, اس کے اندر ایک آگ ہے جس کی چنگیاری کو ذرا ہوا دینی پڑتی ہے, اتنا صحیح کام ہے. ہم لاکھ مر جائیں, برباد ہو جائیں, گناہگار ہیں, دھوکے باز ہیں, بربادیاں ہیں. ہماری قوم تو اللہ کے فضل و کرم سے, بس اسی کے فضل و کرم سے بچی ہوئی ہے, باقی تو اس کے پاس اب شے کوئی نہیں رہی. ایمان پتہ نہیں کس کنارے میں معمولی سا رہ گیا. لیکن میں عرض کرتا ہوں یہ مری ہوئی قوم بھی بجھی ہوئی, جو اقبال نے کہا تھا نا, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے راکھ کا ڈیر ہے, مگر ابھی بھی اگر راکھ ہٹائی جائے اندر کہیں نہ کہیں محمد کے نام کی شمع ہے, چنگیاری ہے اندر. ذرا ہوا مل جائے, ذرا کوئی خادم حسین رضوی جیسا ہوا کا جھونکا آ جائے, ساری چنگاریاں آج بھی دہک جاتی ہیں اور کفر کے ایوانوں میں آج بھی لرزہ آ جاتا ہے, آج بھی کانپتے پھرتے ہیں. کیا مصیبت تھی, فیس بک پہ صرف اتنا لکھ دو خادم حسین رضوی, آپ کا بیلنس, آپ کا پیکج, ہر شے بند, آپ کے چینل بلاک. کیوں؟ خطرہ بن گیا ایک شخص جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا. اس پورے کفر کو ہلانے کے لیے وہ ہمارا ویل چیئر پہ بیٹھا اتنی طاقت رکھتا ہے, جو قدموں پر کھڑے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. مسئلہ صرف یہ ہے, چنگاری ہے, جلنے کا وقت ہے. تم کوشش کرو, ایسے ہی کرو, ہو سکتا ہے تمہاری یہی کوششیں ہماری راکھ کو ہٹا دیں اور ہماری غیرتیں جاگ جائیں. غیرتیں جاگ گئی جب ایک شخص کو اموریا کے بادشاہ نے ایک مسلمان عورت کو بڑی تکلیفیں دی, بڑی اذیتیں دی, سرے بازار رسوا کیا اور اسے آواز دی, کہنے لگا بلا اپنے بادشاہ کو, معتصم کو, تجھے آ کے بلائے. اس نے وہی کھڑے ہو کے کہا واہ معتصما. اب معتصم کوئی اپنے دربار میں سن تو نہیں رہا تھا, لیکن اس کے منہ سے کیا نکلتا, ہمارا بادشاہ, واہ معتصما. بادشاہ ہنسا, موریا کا بادشاہ ہنسا, کہنے لگا دے آوازیں, آتا ہے ابھی ابلک گھوڑے پہ بیٹھ کر, بچا لے گا تجھے. نہیں آ سکتا, میری دہشت ہے. یہ خبر کسی طرح چلتی چلاتی
بندے کوئی تھے نا اندر بچتے بچاتے، کوئی خبر کسی طرح معتصم کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے کہا خاتون کو تنگ کیا اور ساتھ یہ نعرے لگائے۔ جس وقت معتصم کو یہ خبر پہنچی، اس کا غلام شربت کا پیالہ لے کے پاس کھڑا تھا، شربت پینے لگا تھا، وہ آیا تھا شربت لے کے اور یہ پینے لگا تھا، ہاتھ آگے بڑھایا، قاصد نے آ کے پیغام دیا، اس نے غلام کو کہا شربت رکھ دے، اب شربت تب پیوں گا جب عورت کا بدلہ لے کے آؤں گا اس کے ساتھ۔ 4000 ابلک گھوڑے لیے، ساتھ سپاہی لیے، کہنے لگا آؤ اموریا کے بادشاہ کو مزہ چکھانا۔ چل پڑا، سردی شدید قسم کی تھی، رستے میں جب سردی پڑی نا تو سپاہی ذرا ڈرے ہوئے تھے، کہنے لگے اموریا کے بادشاہ کی فوج بہت بڑی، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ جناب دیکھیں ہماری کمانیں، یہ کمانیں لکڑی کے ڈنڈے بن گئے ہیں، آکڑ گئی ہیں، ان میں لچک نہیں رہی، تیر کیسے چلیں گے؟ کہنے لگا مجھے پکڑاؤ نا کمان، کمان پکڑی، خود کھینچی، تیر چلایا، کہنے لگا ایسے چلے گی۔ اس نے کہا یہ جناب ایک کمان ہے، چلو نہیں ٹیڑھی ہوئی، ابھی دوسری اکڑ گئی ہوئی ہے، دوسری پکڑی، تیسری پکڑی، معتصم نے 200 کمانوں سے تیر چلائے، 200 کمانوں سے تیر چلا کے اس نے کہا چل رہے ہیں آؤ۔ 4000 کا لشکر لے کے معتصم نے اموریا کے بادشاہ سے ٹکر لی، 90,000 فوجی مار دیا اس کا۔ خاتون کے پاس پہنچا جہاں کنویں میں خاتون کو قید کیا ہوا تھا، اسے نکالا، کہنے لگا تو نے مجھے آواز دی تھی، لبیک، میں حاضر ہوں، اب ٹھنڈا شربت پیوں گا کیونکہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں کسی میدان میں آؤ تو صحیح نا، علم کے میدان میں آؤ تب بھی، اور اگر طاقت کی بات کرتے ہو یہ مرے ہوئے، اور ہم وہ ہیں جو مری ہوئی گو سے بھی سبق لیتے ہیں، اسے بھی سرکار نے فرمایا تھا یاد اب اے گو، مری ہوئی گو نے بھی سر اٹھایا تھا، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، ہم مرے ہوئے ہیں، مگر جب تم نے یہ للکارے مارنے شروع کیے اٹھ جائیں گے، یہ راک ہٹنے کی دیر ہے۔ محمد کے غلام بغیرت نہیں ہوتے، ہم غیرت مند ہیں اور ہماری غیرت کو تم کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ العزیز یہ خود مٹ جائیں گے، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، ان کی اپنی شکست ہے، جو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں، قرآن کو جلانا، حضور کو معاذ اللہ گالیاں دینا، یہ ان کی شکست ہے، ہتھ کنڈے ہیں ان کے اوچھے، خود ان کے اپنے لوگ ان کے ان ہتھ کنڈوں سے بیزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے کہ ہر دشمن دین کا مقابلہ ہم ڈٹ کر سکیں، اور اس دنیا سے جب جائیں تو محمد عربی کی مجلس میں جاتے ہوئے ایک خوشی ہو کہ سرکار کے نام پہ قربان ہو کے آئے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔